ابتدا ہے رب جلیل کے اس بابرکت نام سے جو کہتا ہے ہو جا وہ ہو جاتا ہے۔ میں ہوں ریحان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری ڈفرینٹ سٹیپس۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں فخر الدین پاشا، مدینہ کا محافظ۔ یقیناً آپ اس نام کو پہلی بار سن رہے ہیں۔ یہ خلافت عثمانیہ کا وہ بہادر جنرل تھا جو کہ لا تنہا غریب باغیوں اور برطانیہ اور اس کے اتحادی افواج سے 72 دن تک لڑتا رہا، اور بعد میں برطانیہ نے اس کے بہادری اور دلیری سے متاثر ہو کر ان کو صحرائی چیتا یا ٹائیگر آف دی ڈیزرٹ کا خطاب دیا۔ ناظرین، تحریک اسے مدینہ کا محافظ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ وہ خلافت عثمانیہ کا ایک بہادر جنرل تھا، لیکن جس چیز نے اسے کی شخصیت جاگر کی وہ تھا اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور عشق۔ ناظرین، پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانیہ تقریباً ہر جگہ سلطنت عثمانیہ کے ہاتھوں شکست پہ شکست کھاتا جا رہا تھا، تو اس کو ایک چال سوجھی۔ ناظرین، اس نے شریف مکہ حسین بن علی جو کہ حجاز کا گورنر تھا اپنے ساتھ اس سے لالچ پہ ملا لیا کہ جنگ کے اختتام پر اسے مسلمانوں کا خلیفہ بنایا جائے گا۔ ناظرین، شریف مکہ نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی اور مکہ اور جدہ پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد وہ مدینہ کی طرف بڑھا۔ ناظرین، اس کے ساتھ انگریز اور فرانسیسی فوجیں بھی تھیں اور لارنس آف عربیہ نامی بدنام زمانہ جاسوس بھی تھا۔ انہوں نے 1916 کو مدینہ کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 1919 تک جاری رہا کیونکہ ان کو یہاں کے عثمانی مجاہدوں کی طرف سے سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ناظرین، اس وقت مدینہ شہر کا دفاع ایک عثمانی سپہ سالار فخری پاشا یا عمر فخر الدین پاشا کے زیر نگرانی تھا۔ یہ شخص انتہائی دلیر صاحب ایمان تھا۔ ناظرین، مدینہ کے باسی اس کی بہادری اور حسن انتظام پر اسے بہت پسند کرتے تھے۔ ناظرین، عربوں کی غداری کی وجہ سے عثمانیوں کو شدید دھچکا لگا اور برطانیہ اور اس کے اتحادی بڑی تیزی سے عثمانیہ کے علاقوں کو اپنی قبضے میں لیتے جا رہے تھے۔ ناظرین، عثمانیہ کے اتحادی بلغاریہ کے ہتھیار ڈالنے پر جرمنی نے بھی ہتھیار ڈالے اور اسی وجہ سے بالآخر سلطنت عثمانیہ کو بھی برطانیہ اور اتحادی کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اس وقت شریف مکہ اور اس کے بیٹے علی فیصل اور عبداللہ اس خیال میں تھے کہ اب فخر الدین پاشا بھی ہتھیار ڈال دے گا اور مدینہ اس کے ہاتھ آ جائے گا، لیکن فخر الدین پاشا نے ہتھیار نہیں ڈالے اور برابر لڑتا رہا۔ مدینہ شہر کو سمارت سے پہنچانے والی ٹرین کو انگریز ناکارہ کر چکے تھے اور اس طرح فخر الدین پاشا کو باہر سے کوئی امداد نہیں پہنچ رہی تھی۔ ناظرین، محاصرے کے دوران مدینہ پر 130 بار حملہ کیا گیا اور 30 اپریل 1918 کو مدینہ کے مقدس سرزمین پر 300 بم برسائے گئے۔ کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو چکی تھیں اور فخر الدین پاشا اور اس کی فوج ٹڈے کھاتے رہے، لیکن ہتھیار نہیں ڈال رہے تھے، اس لیے کہ اس کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ہتھیار نہیں ڈالنا۔ ایک ترک مصنف لکھتا ہے، ناظرین، ایک مرتبہ 1918 میں جمعہ کے دن فخر الدین پاشا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران خطبہ دینے ممبر کی طرف سیڑھیوں پر چڑھنے لگا تو آدھے ہی راستے میں رک گیا اور اپنا چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی طرف کرتے ہوئے عرض کیا، اے اللہ عز و جل کے رسول، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد اس نے نمازیوں اور مجاہدین سے ولولہ انگیز خطاب کیا، مسلمانوں میں تم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر جہاد کی اپیل کرتا ہوں، جو اس وقت میرے نام لے کر جہاد کی اپیل کرتا ہوں، جو اس وقت میرے گواہ بھی ہیں۔ میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ دشمن کی طاقت کے پرواہ نہ کرتے ہوئے ان کا اور ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا آخری گولی تک دفاع کرو۔ اللہ عز و جل ہمارا حامی و ناصر ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہمارے ساتھ ہو۔ ترک فوج کی بہادر افسر ہو، اے چھوٹے محمدیوں، آگے بڑھو اور میرے ساتھ مل کر عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وعدہ کرو کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت اپنی زندگیاں لوٹا کر کریں گے۔ اس کے بعد فخری پاشا نے کہا کہ اسے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا
کہ وہ ابھی ہتھیار نہ ڈالے۔ اگست 1918 میں جب اسے شریف مکہ کی طرف سے پیغام آیا کہ ہتھیار ڈال دو، تو اس نے ان الفاظ میں جو جواب دیا، فخری پاشا کی طرف سے جو آسمانی فوج کا سپہ سالار اور سب سے مقدس شہر مدینہ کا محافظ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا غلام ہے، اسے اللہ عز و جل کے نام سے جو ہر جگہ موجود ہے، کیا میں اس کے سامنے ہتھیار ڈالوں جس نے اسلام کی طاقت کو توڑا، مسلمانوں کے درمیان خون ریزی کی، امیر المومنین کے خلافت پر خطرے کا سوال نشان ڈالا، خود کو انگریز کے ماتحت کیا۔ جمعرات کی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تھکا ہوا پیدل چل رہا تھا، اس خیال میں کہ کس طرح مدینہ کا دفاع کیا جائے۔ اچانک میں نے ایک جگہ پر خود کو نامعلوم افراد کے درمیان پایا جو کہ کام کر رہے تھے۔ پھر ان میں سے میں نے ایک بزرگ شخصیت کو دیکھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ناظرین، ان پر اللہ عز و جل کی رحمت، اور انہوں نے اپنا بایاں ہاتھ میری پیٹھ پر رکھا اور مجھ سے تحفظ کا احساس دلانے والے انداز میں کہا، میرے ساتھ چلو۔ میں ان کے ساتھ 3-4 قدم تک چلا اور پھر بیدار ہو گیا۔ میں فوراً مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم گیا اور ان کے روضے کے قریب اپنے رب کے حضور سجدے میں گر پڑا اور اللہ عز و جل کا شکریہ ادا کیا۔ اب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں ہوں جو میرے سپہ سالار ہیں، اور میں مدینہ میں کی عمارتوں، سڑکوں اور اس کے حدود کے دفاع میں دل و جان سے مصروف ہوں۔ اب مجھے ان بے کار پیشکشوں سے تنگ نہ کرو۔ 30 اکتوبر 1918 کو سلطنت عثمانیہ نے ہتھیار ڈال دیے اور وزیر جنگ نے فخری پاشا کو پیغام بھیجا کہ ہم نے معاہدہ کر لیا ہے، کر کے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ ناظرین، اب تم بھی ہتھیار ڈال دو، لیکن فخری پاشا نہ مانے اور اپنی تلوار حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر عثمانیہ نے اس سے عہدے سے برطرف کر دیا، لیکن اس کے باوجود وہ ڈٹے رہے، اس طرح لڑتے رہے۔ اسی طرح جنگ ختم ہونے کے باوجود یہ صحرائی چیتا، یہ عاشق رسول 72 دنوں تک اکیلے عرب باغیوں اور برطانیہ اور اس کے اتحادیوں سے لڑتے رہے اور اپنے چھوٹے سے دستے سے مدینہ کی حفاظت کرتے رہے۔ آخر کار اس کے اپنے ہی ساتھیوں نے تنگ آ کر خود کو اس کو پکڑ کر دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ یوں 2 فروری 1919 کو شریف مکہ کے بیٹے علی اور عبداللہ شہر مدینہ میں داخل ہوئے اور 12 دن تک شہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹ مار کرتے رہے۔ 4850 گھروں کو جن کو فخر الدین پاشا نے تالے لگوائے تھے، انہیں توڑ کر لوٹ لیے گئے۔ فخر الدین پاشا نے 2 سال مالٹیا میں قید میں گزارے۔ 1921 کو رہائی ملنے کے بعد دوبارہ ترکی فوج میں شامل ہوئے، یونان فرانسیسیوں کے خلاف جنگیں لڑیں۔ اس کے بعد وہ افغانستان میں ترکی کے سفیر رہے۔ 22 نومبر 1948 کو دل کا دورہ پڑا اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی خواہش کے مطابق انہیں استنبول میں دفن کیا گیا۔ اللہ عز و جل آپ کی قبر کو نور سے بھر دے۔ افسوس اس بات کی کہ ہماری نسلیں سرے سے ان کے نام سے واقف نہیں، لیکن ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہمیں میڈیا اور فضول فلموں اور ڈراموں میں مشغول کیا گیا تاکہ ہم اپنے بزرگوں کے ان ایمان افروز کارناموں سے بالکل بے خبر رہیں۔ ہمارے اندرونی عقابی روح پیدا نہ ہو۔ اس جنرل کی داستان پڑھنے کے بعد شاید ہر کوئی خواہش کرے گا کہ کاش اس کی جگہ وہ خود ہوتا، اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس طرح حکم مل پاتا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم دوبارہ اپنے ان اسلاف کو زندہ کریں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مر پیٹیں۔ اپنے بچوں کو اس قسم کے واقعات سے اب ان کی تربیت کریں تاکہ دشمنان اسلام کو ایک بار پھر فخر الدین پاشا کا سامنا کرنا پڑے۔ ناظرین، میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ لوگ اس پر عمل کریں اور اپنے بچوں کو بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق دیں۔ میری آنے والی ویڈیو میں آپ کو وہ اور بھی نئی ہسٹری کے بارے میں بتاؤں گا، لہٰذا آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور میرا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ میں اپنا خیال رکھوں گا اور اپنا خیال رکھیں۔ میں آئندہ آپ کے لیے نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔